بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپریشن خیبر سٹارم پھر شروع۔ پاک فوج نے خوست اور سپن بولدک میں پرخچے اڑا دی ہیں۔ کابل پر ڈرونز کی مسلسل پروازیں ہیں۔ طالبان کی عادت تتر بتر ہو چکی ہے۔ کیا بھارت جنگ میں اپنے نئے اتحادی افغانستان کی مدد کرے گا؟ پاکستان نے آپریشن خیبر سٹارم پوری قوت کے ساتھ دوبارہ شروع کر دیا۔ آخری اطلاع تک ڈیورنڈ لائن کے لیے پاک فوج کی پیش قدمی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ کابل سمیت کئی اہم شہروں پہ پاکستانی ڈرونز منڈلا رہے ہیں اور مطلوب دہشت گردوں کے سر پہ آگ برسا رہے ہیں۔ تو اب تک افغان فورسز کے 4 ٹینک پوسٹ جو ہیں مکمل تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ کئی فارورڈ پوسٹوں پہ بھی ہمارا قبضہ ہے۔ پاکستان کا رسپانس اس قدر شدید ہے کہ چمن بارڈر پہ قائم افغان چیک پوسٹ کا صرف اب نشان ہی باقی بچا۔ آگے سے 2 ممالک کی اپیل پہ پاکستان نے کل جزوی طور پہ سیز فائر کا اعلان کیا تھا، لیکن ڈالر خور افغان طالبان نے اسے ہماری کمزوری سمجھ کے کرم کے علاقے میں دوبارہ حملہ کر دیا۔ تو پاک فوج کے جوانوں نے جوابی کارروائی شروع کی تو افغان طالبان اپنا اسلحہ، ٹینک، توپیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان کی اس بزدلانہ پسپائی کے بعد سرحدی علاقے سے افغان شہریوں نے بھی نقل مکانی شروع کر دی۔ اب اپنی اسکرین پر آپ سپن بولدک میں لوگوں کی نقل مکانی کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو اپ ڈیٹ کرنے کا وقت آ گیا۔ کئی دہائیوں پہلے اس لکیر کو انگریز نے کھینچا تھا، لیکن اب ایک نیا نقشہ سامنے آیا جس کے مطابق اس لکیر سے ملحقہ ایک وسیع علاقہ مستقبل میں افغانستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا حصہ شمار ہوگا۔ کمال تو یہ افغانستان کے اس نئے نقشے میں واخان کی پٹی بھی شامل نہیں ہے۔ تو اب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نقشے میں ڈیورنڈ لائن کھسک کر کئی میل تک افغانستان کے اندر چلی گئی ہے۔ عالمی قانون کے مطابق پاکستان افغانستان کے مفتوحہ علاقے واپس کرنے کا پابند نہیں ہے۔ دوبارہ ان علاقوں کی عملداری حاصل کرنے کے لیے افغانستان کو یا تو اپنا زور آزمانا ہوگا یا پھر مذاکرات کی میز پہ آنا ہوگا اور پاکستان کی شرائط کو منوان قبول کرنا ہوگا۔ دوسری بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے خیبر پختونخوا میں واقع تمام مہاجر کیمپ فوری طور پہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کیمپ سے مقیم افغان مہاجرین کو اپنے وطن واپس جانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں اور اگلے مرحلے میں کراچی پورٹ سے افغانستان کو جانے والی سپلائی مکمل طور پہ بند کر دی جائے گی اور قانونی دستاویزات رکھنے والے افغان شہریوں کو بھی واپس بھجوایا جائے گا۔ تو پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ کوئی بھی ہمسایہ ملک اگر حملے کی جسارت کرے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے ترکی بترکی جواب دیا جائے۔ یہی نیو نارمل ہے۔ اور بھارت سے آنے والے ڈالرز کی چمک نے افغان طالبان کو اس قدر اندھا کر دیا کہ اپنے پرائی کی تمیز تک بھول گئے۔ انہیں ان کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہے۔ اس مرتبہ پاک فوج نے آپریشن خیبر سٹارم کی ویڈیوگرافی کا بھی پورا انتظام کر رکھا ہے۔ ہر ڈرون حملے کی باقاعدہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور ہمارے جیٹ طیارے بامبنگ کے بعد روشنی کے گولے پھینک کر باقاعدہ تسلی کر رہے ہیں کہ آیا میزائل ٹھیک نشانے پہ لگا ہے کہ نہیں۔ تو افغان طالبان کل تک تو ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کا درس دے رہے تھے، لیکن آج پاکستانی ڈرونز کو آتا دیکھ کر کونے خطروں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ سپریم لیڈر نے بڑے پیمانے پہ طالبان کی عادت میں رد و بدل کر دیا۔ خود کہاں غائب ہے؟ اس سوال کا جواب تو قندھاری ٹولے کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اس طرح وزیر دفاع ملا یعقوب نے طالبان فورسز کو ٹینک، توپیں سرحد پہ منتقل کرنے کا حکم تو دے دیا ہے، خود کہیں گم ہو گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے طالبان کی عادت میں اختلافات کی جو خبریں آ رہی تھیں آج وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ملا متقی نے جس طرح بھارت کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کو للکارنے کی گھٹیا کوشش کی، اس پر سراج الدین حقانی نے سخت رد عمل دیا۔ پیر کے روز انہوں نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج وہ لوگ افغان جہاد کے چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی بھی مرحلے پہ اس جہاد کا حصہ نہیں رہے۔ سراج الدین حقانی نے یہ پیغام دراصل قندھاری ٹولے کو دیا جو اس وقت مکمل طور پہ بھارتی ایجنٹس کے نرغے میں ہے اور افغانستان کو پھر سے جہنم بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ تو میں اپنے اس ویلاگ کے ذریعے افغانستان کے عام شہری کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آپ کا ہمسایہ اور دوست ہے اور ہمیشہ سے آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ میں افغانستان کی عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ پختون ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں یا ہزار ہیں، ہمارے لیے آپ محترم ہیں۔ پاکستان آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے اور آپ کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ میں اپنے افغان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان پر یہ جنگ پاکستان نے نہیں بلکہ کابل پہ برسر اقتدار طالبان نے مسلط کی ہوئی ہے۔ میں افغان عوام کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ آپ کے وزیر خارجہ ملا متقی نے انڈیا میں دارالعلوم دیوبند جا کے یہ یقین دہانی کرائی کہ افغان سرزمین سے آئندہ کوئی دہشت گرد بھارت میں داخل نہیں ہوگا۔
تو میں افغانستان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حکمران ٹولہ یہی یقین دہانی پاکستان کو کیوں نہیں کروا لیتا؟ اپنی سرزمین پہ موجود ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی دہشت گردوں کو لگام کیوں نہیں ڈالتا؟ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ اب اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے اڈے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ افغانستان میں آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن خیبر سٹارم جو ہے وہ رہے گا۔ تو اب تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ افغان طالبان مغربی سرحد پہ چھیڑ چھاڑ کریں، بھارت خاموش بیٹھا رہے۔ پاکستان کو اپنی جنگی تیاریوں سے مروب کرنے کے لیے بھارت نے یعنی اس کی ناردرن کمانڈ نے بھی وسیع پیمانے پہ جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ تو انڈین آرمی کی ویسٹرن کمانڈ کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل منوج کاتیار نے ایک بار پھر پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ آپریشن سندور کا اگلا راؤنڈ بہت جلد شروع ہو سکتا ہے، اور اس مرتبہ بھارت کا رسپانس بڑا تباہ کن اور حیران کرنے والا ہوگا۔ سنیں ذرا ایک جنگ ہارنے والا بزدل جنرل کیمروں کے سامنے کس طرح بہادری کا روپ جما رہا ہے۔ جو چیزیں ہم پچھلے آپریشنز میں جب ہم نے ایک طریقے سے جب سیز فائر ہوا تھا، یدھ ورام ہوا تھا، تو ابھی آپ یہ مان کے چلیے ہم اس کے آگے کی کارروائی کریں گے، یعنی کہ ابھی اور کچھ ہم آگے بڑھ کے کریں گے جو پچھلی بار ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ Operation Sindoor 2 can be more deadlier. یس یو آر ویری رائٹ، اٹ ہیز ٹو بی مور ڈیڈلیئر، دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارتی سینا اس قسم کی نان پروفیشنل اور گھٹیا حرکتوں میں صرف شکست کا داغ مٹانے کے لیے کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کے ڈی جی ایم او نے ابھی کل دلی میں 30 سے زیادہ ممالک کے نمائندوں کو آپریشن سندور پہ بریفنگ دی ہے، اور اس بے شرم جنرل نے اپنے 7 طیاروں کی تباہی کا اعتراف تو نہیں کیا، لیکن الٹا پاکستان کے 6 طیارے گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ تو جنرل راجیو گائی نے غیر ملکی نمائندوں کے سامنے اس بات کی صفائی دینے کی کوشش بھی کی کہ پہلگام واقعے میں انڈین آرمی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ The Indian Navy was also very much in action, ladies and gentlemen, and this is possibly a fact that is not so well known, but the Navy had sailed into the Arabian Sea, and when the DGMO spoke, they were very well poised, and had the enemy decided to take it any further, it could have been catastrophic for them, not only from the sea, but from other dimensions as well. تو مجھے یقین ہے جس طرح پوری دنیا نے پہلگام واقعے پہ بھارت کے موقف کو مسترد کیا تھا، اسی طرح پاکستان کے طیارے گرانے کی باتوں پہ بھی کوئی کان نہیں دھرے گا۔ آپ بھارتی سینا کی بزدلی دیکھیں کہ اجیت دیول کے بہکاوے میں آ کر افغانستان میں مغربی محاذ کو گرم کر دیا، لیکن ابھی تک بھارتی سینا کو مشرقی محاذ سے حملے کی جرات نہیں ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں بھارت افغانستان کی مدد کے لیے کبھی اس جنگ میں نہیں آئے گا، وہ موقع کی طاق میں موقع دیکھ کر ہی وار کرے گا۔ لیکن پاکستان نے بھی خیر کچی گولیاں تو نہیں کھیلی۔ پاکستان نے آج اور کل کے لیے اپنی فضائی حدود کو جزوی طور پہ بند کر دیا۔ 15 اور 16 اکتوبر کو شام 7:30 سے صبح 4 بجے تک پاکستان میں مختلف فضائی روٹس بند رہیں گے۔ یہ نوٹم اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ بھارت کو اگر کوئی شک ہے تو جب جہاں اور جس وقت چاہے ہمیں آزما لے، زمین ہو، فضا ہو یا سمندر، وہ ہر جگہ ہمیں اپنے مد مقابل پائے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔